اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین سامعین السلام علیکم۔ آج سب سے پہلے دو باتیں۔ پہلی بات یہ، میں نے آپ سے کہہ رکھا ہے کہ آپ مہربانی کرتے ہوئے میرے تفہیم خدا چینل کو سبسکرائب بھی کیا کیجیے اور گھنٹی کو بھی دبا دیا کیجیے تاکہ جو بھی ویڈیو آئے آپ تک پہنچ سکے۔ آپ اس سے ایسا نہ ہو کہ ویڈیو آپ تک نہ پہنچے پھر وہ مس ہو جائے آپ سے۔ دوسری بات، اگر کسی آدمی نے میرے بتائے ہوئے نسخوں میں سے کوئی نسخہ بنایا، استعمال کیا یا کرایا کسی کو اور میرے کہنے کے مطابق اس نے رزلٹ نہیں دیے تو وہ کمنٹس میں بات کر سکتا ہے۔ جیسا کہ میں کہتا ہوں، میرا نسخہ میرے تجربے کا ہوتا ہے۔ اگر میرے کہے کے مطابق وہ کام نہ کرے تو وہ نسخہ میرا نہیں ہوگا، اس میں کمی ہوگی، لیکن جو میرا نسخہ بتایا ہوگا وہ اسی طرح کام کرے گا جس طرح میں کہوں گا، لیکن شرط جس سے یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا ویسے بنایا جائے، اس میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے۔ آج میں آپ کے سامنے سمبل فار کا رول بنانے کا نسخہ پیش کروں گا۔ بہت جلد بنے گا، 15 منٹ میں بنے گا اور مکمل ہوگا۔ پہلے نسخے کی بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس کے بارے میں مزید باتیں کریں۔ لیکن ایک بات مجھے یاد آ گئی، اکثر ہم لوگوں میں یہ خرابی پائی جاتی ہے کہ ہم نسخہ بناتے نہیں، صرف دیکھتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا ہمارا علم اتنا پختہ ہے، ہمارا تجربہ اتنا پختہ ہے کہ ہم نسخے کو دیکھ کر، سن کر اس کا تجزیہ کر سکیں، اس کے رزلٹ کو بیان کر سکیں؟ میرا خیال ہے کہ اگر ہم میں اس قدر قابلیت ہوتی تو آج ہمارے نسخے کامیاب ہوتے۔ میں ان نسخوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو کہ اکثر کیمیا کے بارے میں بیان کی جاتے ہیں۔ یہ جو نسخہ میں آج آپ کے سامنے بیان کروں گا یہ کیمیا ہی کا نسخہ ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ آگے عمل نہیں ہے، کام نہیں کرتا۔ بھائی، ہر نسخے کے درجات ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ ہوتا ہے اس کو بنانا، قائم کرنا۔ دوسرا درجہ ہوتا ہے اس کو اس قابل کرنا، یعنی وہ ایک کام کر سکے، جس کو ہم اپنی زبان میں چھوڑ لگانا کہتے ہیں یا کھولنا کہتے ہیں، گواس بنانا کہتے ہیں۔ میں ابھی تک آپ کے سامنے صرف چیزیں بنانے کی بات کر رہا ہوں، ابھی تک میں نے کوئی گواس کرنے والی بات نہیں کی ہے، نسخے کا گواس کرنے والی بات کوئی نہیں کی ہے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں آپ میرے یوٹیوب چینل تفہیم خدا کو سبسکرائب کر لیجئے۔ انشاءاللہ تعالی میں بتاؤں گا، ہر چیز بتاؤں گا، اور وہ بتاؤں گا جو میرے تجربے کی ہے، بیکار نہیں بتاؤں گا، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے، آپ سے کوئی چیز مس نہ ہو جائے۔ آئیے اب نسخے کی طرف چلتے ہیں۔ بہت آسان نسخہ ہے۔ وہ چیزیں جو آپ نے لینی ہیں وہ پہلے سن لیجئے۔ آپ نے ایک لوہے کی کڑھائی لینی ہے، 1 پاؤ تیل، سرسوں کا تیل لے لیجئے، وہ بھی ٹھیک، تلوں کا تیل لیجئے وہ بھی ٹھیک، تارا میرے کا تیل لیجئے وہ بھی ٹھیک۔
لیکن سب سے زیادہ بیسٹ ہے اگر آپ تارا میرے کا تیل لیں یا سرسوں کا تیل لیں، 1 پائیا، اور 100 گرام یا 2 اشٹاک کلمی شورا اور 10 گرام سمل فار سفید۔ آپ کے پاس ایک کڑھائی ہونی چاہیے، ایک چولہا ہونا چاہیے جس میں آپ آگ جلا سکیں، اور یہ عمل گھر سے باہر ہوگا، کھلی جگہ پر ہوگا، بند جگہ پر کرنے کا یہ عمل نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لیں، یا آپ سے چھت پر کریں یا باہر کھلی ہوا میں کریں، بند جگہ پر کرنے کا یہ عمل نہیں ہے۔ آئیے ترکیب دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے سمل فار کو باریک کر لینا ہے۔ باریک کرنے کے بعد ایک لوہے کی کڑھائی لیں گے، اس میں آدھا کلمی شورا نیچے ڈال دیں گے، اس کے اوپر جو آپ نے پیس کر رکھا ہوا سمل فار وہ ڈال دیں گے، اور اس کے اوپر باقی ماندہ سمل فار کلمی شورا ڈال کر وہ جو سرسوں کا تیل یا تارا میرا کا تیل جو آپ کے پاس ایک پائیا تھا وہ آپ اس میں ڈال دیں گے۔ آہستہ آہستہ سے ڈال دیں گے تاکہ وہ جو ڈھیری جو آپ نے اس کے درمیان بنائی ہے وہ نہ ٹوٹ جائے۔ اس کے بعد اس کڑاہی کو چولہے پر سوار کریں گے اور نیچے آگ جلائیں گے۔ آگ کے تھوڑے یا زیادہ ہونے والی کوئی بات نہیں، آپ نے بھرپور آگ جلا دینی ہے۔ اس کے نیچے تھوڑی دیر میں 5-7 منٹ میں اس کے اندر آگ لگ جائے گی۔ جب آگ لگ جائے گی تو شعلے بہت دور تک نکلیں گے، یعنی کہ جب وہ کلمی شورا ہوگا وہ تیل میں ملا ہوا، جب اس کو آگ لگے گی تو شعلے بہت زیادہ بلند ہوں گے۔ اسی لیے میں نے آپ سے کہا ہے کہ یا آپ چھت پر بنائیں گے یا کھلی جگہ پر بنائیں گے تاکہ شعلے اوپر جا سکے تو وہ کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ آپ نے تیار رہنا ہے۔ جب وہ آگ بجھ جائے تو آپ نے اس کے درمیان سمل فار چرخ خوردہ ہوگا، باقی ہر چیز ختم ہو چکی ہوگی، اور وہ سمل فار چرخ کھا کر اس کڑائی میں پڑا ہوگا، آپ نے وہ نکال لینا ہے۔ اب وہ نکال لیا، وہ قائمندار سمل فار تھا، اس کو آپ نے کسی پلیٹ میں رکھ کر پلیٹ کو ترچھا کر کے آپ نے اوس میں رکھ دینا ہے۔ صبح اٹھ کر جب دیکھیں گے تو روغن بنا ہوا ایک طرف اکٹھا ہوگا، آپ نے اس کو ڈراپر کے ذریعے کسی شیشی میں ڈال لینا ہے اور اس دوائی کو اندر رکھ لیں گے۔ پھر شام کے وقت اس دوائی کو باہر اوس میں رکھ دیں گے، اور پھر وہ اگلی صبح اس میں روغن بنا ہوا ہوگا، اس کو ڈراپر کے شیشے بند کر لیں گے۔ اسی طرح سے وہ سارا سمل فار جو ہے وہ روغن بن جائے گا۔ اگر آپ اسے خشک کرنا چاہیں تو آگ پر خشک بھی کر سکتے ہیں۔ یہ سمل فار قائم ہے، اور اس میں رکھیں گے جو تیل ہوگا، روغن ہوگا یا سمل فار کا پانی ہوگا، اور اگر اسے خشک کر لیں گے تو یہ خشک ہو جائے گا لیکن قائم ہوگا۔ اب پھر وہی بات، یہ کس کام آئے گا؟ یہ کیمیا کا نسخہ ہے، کیمیا کے استعمال کا ہے، لیکن یہ دوسرے مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک خاص بات آئندہ آپ کو فائدہ دے گی، جب بھی آپ کبھی شنگرف کیمپ کریں گے، زرنیح کیمپ کریں گے، اسے ہڑتال ورقیہ بھی کہتے ہیں، یا کوئی اور چیز کیمپ کریں گے، تو آپ کو اسی روغن سمل فار کی ضرورت پڑے گی۔ اس چیز کو قائم کرنے سے پہلے آپ اس روغن سمل فار کا تشویہ اسے دیں گے، یعنی اسے آگ پر رکھ کر اس پر یہ قطرہ قطرہ تیل ڈالیں گے اور چاروں طرف ایک ساتھ تیل کر کے اسے اچھی طرح سے اس میں ہیٹ دے کر پھر جس بھی داغ میں آپ رکھیں گے وہ قائم النار اور قابل اعتماد کام کرنے والی چیز ہوگی۔ اب یہ ایک نسخہ نہیں رہا، میں نے کئی نسخے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ یعنی آپ نے اگر کسی بھی چیز کو، کسی اقدار کو قائم کرنا ہے تو اس کے لیے سمل فار انتہائی ضروری ہے، روغن سمل فار انتہائی ضروری ہے۔ یہ روغن سمل فار جو ہے اس کو بھی آگے کام کے قابل بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس کی ترکیب الگ ہے، وہ پھر کسی اور ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، بتاؤں گا۔ یہ بھی میری بات سن لیجئے، انشاءاللہ تعالی کسی ویڈیو میں
میں ان چیزوں سے کام لینے کا طریقہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. میرا دوسرے لوگوں کی طرح میرا طریقہ نہیں ہے، آدھا بتا دیا آدھا نہ بتایا، کچھ غلط بتا دیا، ایسا میں نہیں کرتا. اگر میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے وہ طریقہ بیان کر دیتا ہوں جس طرح سے آپ نے اسے بنانا ہے. آپ نے ایک لوہے کی کڑھائی لینی ہے، اسے چولہے پر سوار کر دینا ہے، اور اس میں جو آدھ پاؤ کلمی شورا آپ نے لینا تھا اس میں سے ایک سنگ نیچے کڑاہی کی تہہ میں بچھائیں گے اور اس کے اوپر پیسا ہوا شمل فار جو ہے وہ اس پہ ڈال دیں گے، اور باقی شمل فار کلمی شورا پھر اس کے اوپر ڈال دیں گے، اور تیل اس کے اوپر ایک پاؤ تیل سرسوں یا تارا میرے کا تیل جو اس کے اوپر آہستہ آہستہ ڈال دیں گے، اور اس کے نیچے آگ جلا دیں گے. آگ تیزی جلانی ہے، ہلکی آگ نہیں رکھنی. جب آگ جلا دیں گے تو اس سے 5-7 منٹ کے اندر جب وہ تیل گرم ہو جائے گا تو اس کو آگ لگ جائے گی. جب آگ لگے گی تو شعلے کی وجہ سے اس کے شعلے بہت بلند جائیں گے، وہ جلدی ختم ہو کر وہ سارا کچھ جل جائے گا، اور جو سمبل فار ہوگا وہ چرخ کھا کر اس کڑاہی کے پیندے پر لگا ہوگا. آپ اسے اتار لیں گے، اتار کر اس کو کسی پلیٹ میں رکھ کر پلیٹ کو ٹیڑھا کر کے رات کو اوس میں رکھ دیں گے. صبح جب آپ اٹھیں گے تو اس میں سے کچھ شمل فار تیل کی صورت میں پانی کی صورت میں جمع ہوگا، اس کو آپ ڈراپر سے اٹھا کر شیشے میں بند کر لیں گے. اسی طرح ہر روز رات کو باہر رکھتے رکھتے وہ سارا شمل فار جو ہے وہ روغن کی شکل اختیار کر جائے گا، اور اسے آپ جہاں استعمال کرنا چاہیں گے آپ استعمال کر لیں گے. لیکن کسی وقت میں آپ کے سامنے اس کو بھی استعمال کرنے کا طریقہ بتا دوں گا. معزز ناظرین سامعین، یہ تھا روغن شمل فار. اور خاص بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، جب بھی آپ کسی چیز کو قائم النار کریں گے تو روغن شمل فار کی ضرورت پڑے گی، اس کے بغیر وہ قائم نہیں ہوگا. یہ بات یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ.